تھے کیونکہ پوری دنیا خاص طور سے ہندوستان یہ تاثر دے رہا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ قوت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو ایک طرح کا وہ بلف کال ہو جاتا ہے جس طرح۔ آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے عبدالقدیر خان۔ عبدالقدیر خان، جنہیں ڈاکٹر AQ خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک پاکستانی جوہری انجن اور دھاتی انجینئر تھے۔ وہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں ایک اہم شخصیت تھے اور انہیں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کے باپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کے ایک عظیم قومی ہیرو ہیں۔ انہیں پاکستان کے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ پروگرام کے لیے گیس سینٹریفیوج افزودگی ٹیکنالوجی کے بانی کے طور پر بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام انتہائی قومی فخر کا باعث ہے۔ ڈاکٹر AQ خان کو پاکستان کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت میں تبدیل کرنے پر قومی ہیرو کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے، جو اس وقت کی برطانوی ہندوستانی شاہی ریاست بھوپال ریاست کا ایک شہر تھا اور اب مدھیہ پردیش کا دارالحکومت ہے۔ وہ اردو بولنے والے پشتون نژاد مہاجر ہیں۔ ان کے والد عبدالغفور ایک اسکول ٹیچر تھے جو کبھی وزارت تعلیم کے لیے کام کرتے تھے، اور ان کی والدہ زلیخا بہت مذہبی ذہنیت کی حامل گھریلو خاتون تھیں۔ ان کے بڑے بہن بھائی خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے دوران پاکستان ہجرت کر گئے تھے، جو اکثر خان کے والدین کو پاکستان میں ملنے والی نئی زندگی کے بارے میں لکھتے تھے۔ بھوپال کے ایک مقامی اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد 1952 میں خان نے سندھ میل ٹرین میں ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی، جس کی ایک وجہ اس وقت کی ریزرویشن کی سیاست تھی۔ ہندوستان میں مذہبی تشدد نے ان کے ذہن پر ایک انمٹ نقوش چھوڑ دیے تھے۔ اپنے خاندان کے ساتھ کراچی میں آباد ہونے کے بعد خان نے جامعہ کراچی منتقل ہونے سے پہلے DJ سائنس کالج میں مختصر طور پر تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے 1956 میں سالٹ اسٹیٹ فزکس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے فزکس میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ 1956 سے 1959 تک خان کو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے وزن اور پیمائش کے انسپیکٹر کے طور پر ملازم رکھا اور اسکالرشپ کے لیے درخواست دی، جس سے انہیں مغربی جرمنی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ 1961 میں خان مغربی برلن میں ٹیکنیکل یونیورسٹی میں مٹیریل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مغربی جرمنی روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے علمی طور پر دھات کاری کے کورسز میں مہارت حاصل کی۔ لیکن جب انہوں نے 1965 میں نیدرلینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں تبدیلی کی تو مغربی برلن چھوڑ دیا۔ 1962 میں ہیگ میں چھٹیوں کے دوران ان کی ملاقات ہینڈرینا ہینی ریٹرنگ سے ہوئی، ایک برطانوی پاسپورٹ ہولڈر جو جنوبی افریقہ میں ڈچ تارکین وطن کے ہاں پیدا ہوئی تھی۔ وہ ڈچ بولتی تھیں اور اپنے والدین کے ساتھ ہالینڈ واپس آنے سے پہلے اپنا بچپن افریقہ میں گزار چکی تھیں، جہاں وہ رجسٹرڈ غیر ملکی کے طور پر رہتی تھیں۔ 1963 میں انہوں نے دی ہیگ میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک معمولی مسلمان تقریب میں ہینی سے شادی کی۔ خان اور ہینی کی ایک ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، دینا خان جو ایک ڈاکٹر ہیں اور دوسری عائشہ خان۔ 1967 میں AQ خان نے مٹیریل ٹیکنالوجی میں انجینئر کی ڈگری حاصل کی، جو کہ پاکستان جیسے انگریزی بولنے والے ممالک میں پیش کیے جانے والے ماسٹر آف سائنس کی مساوی ڈگری ہے، اور بیلجیم کی یونیورسٹی میں میٹالرجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے لیوائن یونیورسٹی میں بیلجیم کے پروفیسر مارٹن جے بربرس کے ماتحت کام کیا، جنہوں نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے کی نگرانی کی، جس کا خان نے کامیابی سے دفاع کیا، اور 1972 میں میٹالرجیکل انجینئرنگ میں DN کے ساتھ گریجویشن کیا۔ اس کے مقالے میں مارٹن سائٹ پر بنیادی کام اور گرافین مورفولوجی کے میدان میں ان کے توسیعی صنعتی استعمال شامل تھے۔ 1972 میں
AQ خان نے بربرس کی سفارش سے ایمسٹرڈیم میں واقع ایک یونیورسٹی کی ایک انجینئرنگ فرم کی ذیلی کمپنی فزکس ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری میں شمولیت اختیار کی۔ FDO الٹرا سینٹریفیوج نیدرلینڈ، برطانوی، جرمن، ڈچ یورینیم افزودگی کنسورشیم یورینکو کا ذیلی کانٹریکٹر تھا جو المیلوں میں یورینیم افزودگی کا پلانٹ چلا رہا تھا اور جوہری پاور پلانٹس کے لیے جوہری ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے گیس سینٹریفیوج طریقہ استعمال کر رہا تھا۔ نیدرلینڈ جس کے فوراً بعد ڈاکٹر AQ خان نے FDO چھوڑ دیا جب یورینکو نے انہیں ایک سینئر تکنیکی عہدے کی پیشکش کی۔ ابتدائی طور پر یورینیم کی دھات کاری پر مطالعہ کیا۔ مئی 1974 میں ہندوستان کے حیرت انگیز جوہری تجربے اسمائلنگ بدھا کے بارے میں جاننے کے بعد خان نے ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہا اور دی ہیگ میں پاکستانی سفارت خانے کے عہدیداروں سے ملاقات کی، جنہوں نے انہیں یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ کرنا مشکل تھا۔ PAEC میں بطور میٹلرجسٹ نوکری تلاش کریں۔ اگست 1974 میں خان نے ایک خط لکھا جس پر کسی کا دھیان نہیں گیا، لیکن انہوں نے ستمبر 1974 میں پاکستانی سفیر کے ذریعے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو ایک اور خط بھیجا۔ ڈاکٹر AQ خان سے ناواقف ان کی قوم کے سائنسدان پہلے ہی 20 جنوری 1972 سے ایک خفیہ کریش ہتھیاروں کے پروگرام کے تحت ایٹم بم کی فیزیبلٹی کے لیے کام کر رہے تھے، جس کی ہدایت کاری ری ایکٹر کے ماہر طبیعیات منیر احمد خان کر رہے تھے۔ انہوں نے خان سے المیلوں میں ان کے خاندانی گھر پر ملاقات کی اور بھٹو کے خط میں ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہدایت کی۔ انہوں نے غلام اسحاق خان، آغا شاہی اور مبشر حسن کی موجودگی میں وزیر اعظم بھٹو سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے انتہائی افزودہ یورینیم کی اہمیت کی وضاحت کی۔ ملاقات کا اختتام بھٹو کے اس بیان پر ہوا کہ لگتا ہے کہ ان کی بات میں دم ہے۔ اگلے ہی دن خان نے منیر احمد اور دیگر سینئر سائنسدانوں سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے ہتھیاروں کے درجے کی پلوٹونیم کے خلاف انتہائی افزودہ یورینیم کی پیداوار پر بحث کی اور بھٹو کو سمجھایا کہ کیوں ان کے خیال میں پلوٹونیم کا خیال کام نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر AQ خان کو بھٹو انتظامیہ کے کئی عہدیداروں نے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہالینڈ میں رہنے کا مشورہ دیا، لیکن محمود کی زیر قیادت پروجیکٹ 706 افزودگی پروگرام پر مشاورت جاری رکھی۔ اپریل 1976 میں خان نے ایٹم بم پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور افزودگی ڈویژن کا حصہ بن گئے۔ ابتدائی طور پر خلیل قریشی ایک فزیکل کیمسٹ کے ساتھ تعاون کیا، ہتھیاروں کی تحقیق، لیکن ہتھیاروں کے درجے کے یورینیم کی فیزیبلٹی کے لیے اپنے خیالات کو آگے بڑھاتے رہے۔ حالانکہ ان کی ترجیح کم تھی، زیادہ تر کوششوں کا مقصد اب بھی ملٹری گریڈ پلوٹونیم تیار کرنا تھا۔ یورینیم میٹلرجی میں دلچسپی اور یورینیم ڈویژن کے ڈائریکٹر کے عہدے پر جانے پر ان کی مایوسی، خان نے مزید حساب کتاب کرنے سے انکار کر دیا اور دوسرے محققین کے ساتھ تناؤ پیدا ہو گیا۔ خان محمود کی سربراہی میں ہونے والی تحقیق سے انتہائی غیر مطمئن تھے۔ آخرکار انہوں نے بھٹو کو ایک تنقیدی رپورٹ پیش کی جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ افزودگی پروگرام کامیابی کے قریب نہیں تھا۔ رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد بھٹو نے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس کیا، کیونکہ سائنسدانوں کو ملٹری گریڈ یورینیم اور پلوٹونیم کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا اور خان کو محمود سے افزودگی کا ڈویژن سنبھالنے کی اطلاع دی، جنہوں نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھ کر پروگرام کو PAEC سے الگ کر دیا تھا۔ PAEC نے اپنے برقی مقناطیسی اوسوٹوپ علیحدگی کے پروگرام کو نہیں چھوڑا اور چکلالہ ایئر فورس بیس پر واقع ایئر ریسرچ لیبارٹریز میں ایک متوازی پروگرام کی قیادت GD عالم نے کی۔ حالانکہ عالم نے سینٹریفیوج نہیں دیکھا تھا اور صرف ایک ابتدائی عالم تھا۔ مین ہٹن پروجیکٹ کا یورینکو کے طریقوں پر منحصر سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خان کی ہدایت پر اپنا پروگرام ترتیب دینے میں بہت سے دھچکوں سے گزرے۔ کشش ثقل کے زیر اثر اور خان اور عالم کے 235 یورینیم اور 238 یورینیم اوسوٹوپس کو خام یورینیم سے الگ کرنے کے بعد سینٹریفیوجز کی پہلی نسل کا ڈیزائن فعال ہو گیا تھا۔ عسکری حلقوں میں خان کی سائنسی صلاحیت کو اچھی طرح سے پہچانا جاتا تھا اور وہ اکثر ان کے ماننے والے
انہیں سینٹریفیوج خان کے نام سے پکارتے تھے۔ 1983 میں صدر محمد ضیاء الحق کے دورے پر قومی تجربہ گاہ کا نام ان کے نام پر رکھ دیا گیا تھا۔ اپنے کردار کے باوجود خان کبھی بھی جوہری آلات کے اصل ڈیزائن، ان کے حسابات اور حتمی ہتھیاروں کی جانچ کے انچارج نہیں تھے، جو منیر احمد خان اور PAEC کے زیر انتظام رہے۔ اپنے پروگرام کی ٹائم لائن کے دوران خان نے مقابلہ کرنے کے لیے ریاضیاتی سختی کے ساتھ گھومنے والے میسز اور تھرمو ڈائنامکس کے توازن کے تجزیاتی میکینکس پر مقالے شائع کیے، لیکن پھر بھی PAC میں اپنے ساتھی تھیورسٹ کو متاثر کرنے میں ناکام رہے تھے۔ عام طور پر فزکس کمیونٹی میں ان کی تھیوری کو زیادہ لوگ نہیں سمجھ پائے تھے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام میں اہم شراکت یورینیم سینٹریفیوجز کے لیے ایک بلیو پرنٹ کی خریداری تھی، جو یورینیم کو نیوکلیئر فضائل مواد کے لیے ہتھیاروں کے درجے کے ایندھن میں تبدیل کرتی ہے، اور ڈاکٹر AQ خان کا اس میں بہت بڑا کردار تھا، اور اسی کردار کی وجہ سے انہیں پاکستان کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ جنرل جہانگیر کرامت نے عبدالقدیر خان کو 1998 میں اپنی قوم کے پہلے جوہری تجربے چاغی 1 کو شریک ہونے میں اور چشمدید گواہ بننے کی اجازت دی تھی۔ ایک نیوز کانفرنس میں عبدالقدیر خان نے بوسٹڈ فیشن ڈیوائسز کی جانچ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ KRL کا انتہائی افزودہ یورینیم تھا، جو 28 مئی 1998 کو پاکستان کے پہلے جوہری آلات کے دھماکے میں استعمال ہوا تھا۔ 2001 میں شروع کرتے ہوئے خان نے مشرف انتظامیہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں اور ایک عوامی شخصیت بن گئے جنہیں اپنے ملک کے سیاسی پسند حلقوں میں کافی حمایت حاصل تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر جوہری راز کو غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام تھا اور انہیں 2004 میں گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ برسوں تک گھر میں نظر بند رہنے کے بعد عبدالقدیر خان نے کامیابی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جس کے فیصلے نے ان کی ڈی بریفنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اس صلاحیت میں خان نے ہندوستانی میزائل پروگرام سے درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک کے میزائل پروگرام پر دفاعی اخراجات میں اضافے کو فروغ دیا اور مشرف انتظامیہ کو خلائی پالیسی پر مشورہ دیا۔ انہوں نے غوری میزائل سسٹم کو خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کے لیے ایک قابل خرچ لانچ سسٹم کے طور پر استعمال کرنے کا خیال پیش کیا۔ 2007 میں عبدالقدیر خان کو سرکاری ٹیلی ویژن پر وزیر اعظم شوکت عزیز نے خراج تحسین پیش کیا، جبکہ اپنی تقریر کے آخری حصے میں تبصرہ کرتے ہوئے عزیز نے زور دیا کہ جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ 1990 کی دہائی میں خان نے پاکستان اکیڈمی آف سائنسز سے فیلوشپ حاصل کی۔ انہوں نے 1996 اور 97 میں اس کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ خان نے مادی سائنس پر 2 کتابیں شائع کیں اور 1980 کی دہائی میں KRL سے اپنے مضامین شائع کرنا شروع کر دیے۔ گوپال ایس اپادھی ایک ہندوستانی میٹلرجسٹ جس نے خان کی کانفرنس میں شرکت کی اور کلدیپ نیر کے ساتھ ان سے ملاقات کی، مبینہ طور پر انہیں قابل فخر پاکستانی قرار دیا جو دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ پاکستان کے سائنسدان دنیا میں کسی سے بھی کمتر نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں اور ہمدرد یونیورسٹی کی فیکلٹی میں شامل ہونے سے قبل مختصر طور پر فزکس کے پروفیسر کے طور پر بھی کام کیا، جہاں وہ 2021 میں اپنی موت تک یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر فائز رہے۔ بعد میں خان نے کراچی یونیورسٹی میں AQ خان انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ کے قیام میں مدد کی۔ 2012 میں خان نے ایک قدامت پسند سیاسی وکالت گروپ تحریک تحفظ پاکستان کے قیام کا اعلان کیا اور 2013 میں اس کو تحلیل کر دیا گیا تھا۔ اگست 2021 میں خان کو کووڈ-19 کے مثبت ٹیسٹ کے بعد خان ریسرچ لیبارٹریز ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کو 85 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے مسائل کے باعث اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں منتقل ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔
اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن ہونے سے پہلے فیصل مسجد میں ان کی سرکاری تدفین کی گئی۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں ان کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستانی عوام کے لیے وہ ایک قومی آئیکن تھے۔ صدر پاکستان عارف الوی نے بھی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایک شکر گزار قوم ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر AQ خان ایک مقبول عوامی شخصیت رہے اور پاکستان میں بہت سے لوگوں کے ساتھ قومی فخر کی علامت کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں جو انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جہاں AQ خان کو پاکستان میں وفاقی حکومت اور یونیورسٹیوں نے بہت سے تمغوں اور اعزازات سے نوازا ہے، وہیں خان پاکستان کے واحد شہری بھی ہیں جنہیں 2 مرتبہ نشانہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانیوں میں بڑے پیمانے پر مقبول ہیں اور انہیں مقامی طور پر پاکستان کے سب سے زیادہ بااثر اور معزز سائنسدانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی جاسوسوں کے ذریعے AQ خان کو دنیا کے خطرناک ترین آدمیوں میں سے ایک قرار دیا جاتا تھا، لیکن اپنے وطن میں انہیں ایک ہیرو کے طور پر خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، جو آپ کو نہ صرف خود اس شخص کی پیچیدگی کے بارے میں بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا میں جوہری ہتھیاروں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مغربی ممالک کے لیے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا اولین ترجیح رہی تھی اور CIA اور M16 نے خان کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کی بہت کوششیں بھی کی تھیں، لیکن پاکستان کے اندر وہ ایک قابل احترام شخصیت تھے جنہیں ہندوستان کے خلاف اپنے ملک کے دفاع کو بنانے میں مدد کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور زیادہ وسیع طور پر وہ اور دیگر یہ سوال کرتے تھے کہ مغربی ممالک کو اپنی سلامتی کے لیے جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت کیوں دی جائے جبکہ دوسروں کی اسی صلاحیت سے انکار کیا جائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جوہری دفاع کو بہترین ڈیٹرنٹ مانتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سوانح حیات۔ امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔